اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کو بہت ہی دلچسپ معلومات دینے جا رہی ہوں۔ ویسے تو دنیا کی ہر چیز میرے پاک پروردگار نے بہت ہی خوبصورت بنائی ہے۔ ہر چیز میں میرے پاک پروردگار کی کاریگری نظر آتی ہے، جن کو اگر ہم غور سے جائزہ لیں تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن انسان غور نہیں کرتا۔ صفات خداوندی اور رسول دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ پیارے دوستو، چیونٹیاں تو سب نے دیکھی ہی ہوں گی، وہ ہر جگہ میں ہی پائی جاتی ہیں۔ آج میں دنیا کی سب سے چھوٹی اور محنتی مخلوق چیونٹیوں کے بارے میں آپ کو اہم معلومات فراہم کرنے لگی ہوں۔ اس وقت دنیا میں چیونٹیوں کی کم از کم 12,500 نسلیں پائی جاتی ہیں، جو انٹارکٹیکا کے علاوہ دنیا کے تقریباً ہر بر اعظم میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ وہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ چیونٹیاں اپنی صفائی کا بہت خیال رکھتی ہیں اور یہ کالونیاں بنا کر مل جل کر رہتی ہیں۔ آج تک کی سب سے لمبی کالونی 6,000 کلومیٹر لمبی ریکارڈ کی گئی ہے۔ چیونٹیوں کی عمر 45 سے 60 دن تک ہوتی ہے۔ اس کے جسم پر غور کریں تو اس کی تخلیق میں عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح اس کو چھوٹے چھوٹے پاؤں پر کھڑا کیا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے ستونوں پر استوار کیا ہے، اور کوئی کاریگر اس کے بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب کسی ایک چیونٹی کو کسی بھی کھانے کی چیز کا پتہ چلتا ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بھی اس کی خبر کر دیتی ہے تاکہ سب وہاں پہنچ جائیں۔ چیونٹیاں مرنے والی چیونٹیوں کو اسی طرح دفن کرتی ہیں جس طرح کے انسان دفن کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کاموں کو تقسیم کر رکھا ہوتا ہے۔ ان میں ایک مینیجر، سپروائزر، فورمین اور ورکر وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی آپس میں مل کر بھی بیٹھتی ہیں، گپ شپ کرتی ہیں۔ یہ سونگھنے کے لیے اپنے اینٹینے کا استعمال کرتی ہیں۔ ان کے ہاں باقاعدہ بازار لگتا ہے جہاں چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ چیونٹیوں کی بعض اقسام اپنے وزن سے 100 گنا زیادہ وزن بھی اٹھا سکتی ہیں۔ کام کے اعتبار سے چیونٹی دنیا کی سب سے زیادہ کام کرنے والی مخلوق ہے۔ چیونٹیاں موسم سرما میں اناج کا ذخیرہ کر لیتی ہیں اور ان کا اناج اگر گیلا ہو جائے یہ دھوپ میں خشک کرتی ہیں، دھوپ میں ڈال دیتی ہیں۔ جب خشک ہو جاتا ہے تو انہیں اپنے گھر میں، اپنے کالونیوں میں لے جاتی ہیں۔ اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے عقل عطا کرتا ہے۔ چیونٹیوں کا خاندان ہزاروں چیونٹیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پورے خاندان کی ایک ملکہ ہوتی ہے اور خاندان میں صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ چیونٹیوں میں نر اور مادہ دونوں ہوتی ہیں، مگر ملکہ کے علاوہ کوئی چیونٹی تولید کا کام نہیں کر سکتی۔ اگر اتفاقاً ملکہ مر جائے تو باقی ساری چیونٹیوں کا تقرر نہیں ہوتا، بلکہ تمام چیونٹیاں دوسری کالونی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ چیونٹیوں کی ایک قسم شہد کی چیونٹی ہوتی ہے جو پھلوں کا رس اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہے اور پھر اپنے گھر آ کر الٹی لٹک جاتی ہے۔ دوسری چیونٹیاں ملکہ اور بچے اس کا رس چاٹتے رہتے ہیں اور یہ بیچاری جذبہ احسار، الفت، محبت میں معلق رہتی ہے جب تک کہ تمام شہد ختم نہ ہو جائے۔ زیادہ تر اقسام کی چیونٹیوں کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ چیونٹیوں کی ٹانگیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں، اپنی مضبوط ٹانگوں کی وجہ سے بہت تیز دوڑتی ہیں۔ ایک بار میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر اپنی وادی سے گزر ہوا تو وہاں چیونٹیوں کا بسیرا تھا، اور جب ان چیونٹیوں کی ملکہ نے اپنی چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جلدی سے اپنے بلوں یعنی اپنے گھروں میں چھپ جاؤ، کیونکہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر یہاں سے گزرنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں وہ ہم سب کو کچل دیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 میل دور سے اس ملکہ چیونٹیوں کی بات سن لی اور مسکرائے۔ اس چیونٹی نے اتنے ادب سے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لشکر کا ذکر کیا، اپنی رعایا کے ساتھ چیونٹیوں سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آئی، اس لیے اللہ نے اس چیونٹیوں کو اور عزت بخشی اور اس سورہ نمل کا بھی چیونٹیوں کے بارے میں نام رکھ دیا۔ نمل عربی میں چیونٹیوں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سب سے زیادہ تعداد میں ملائکہ، پھر جنات، اور اس کے بعد سب سے زیادہ تعداد چیونٹیوں کی ہی ہے۔ چیونٹیوں میں 100 اقسام ہیں۔ سب سے چھوٹے آدھے چاول کے برابر اور سب سے جو بڑی ہوتی ہے 1 انچ کے برابر ہوتی ہے۔ چیونٹی انڈے دیتی ہے اور چیونٹی میں مختلف قبیلے ہوتے ہیں، ہر قبیلہ ایک سلطنت ہے۔ بادشاہ اور
کی طرح رہتے ہیں۔ ہر قبیلے میں بہت گروہ ہوتے ہیں، ہر گروہ کا مختلف کام ہوتا ہے، ہر گروہ میں چند کمرے، ہر کمرے کے دروازے چوکھٹ بھی ہوتے ہیں، ایک کمرہ خوراک کا گودام اور ایک میں انڈوں کا ذخیرہ۔ انجینئر چونٹیاں اپنی ہنرمندی کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہیں۔ یہ درمیان میں ایک بہت بڑا سا کمرہ بناتی ہیں جو شاہی محل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بہت صاف ستھرا ہوتا ہے جس میں ملکہ قیام کرتی ہے۔ مزدور اور کارکن چیونٹیاں دوسرے ملکہ کی خدمت گزاری میں مصروف رہتے ہیں اور یہ پوری طرح سے واٹر پروف اور فائر پروف ہوتا ہے۔ ان کا کمرہ چیونٹیوں میں ماہر درزی بھی ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر جنگلوں میں رہتی ہے اور درمیان میں درختوں میں بسیرا کرتی ہے۔ یہ سینے پرونے کی ماہر ہوتی ہے۔ ان کی ایک قسم فوجی چیونٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ ان کے طور طریقے فوجیوں سے ملتے جلتے ہیں، جس طرح فوجی کیمپ اور جنگلوں میں بسر کرتے ہیں، اسی طرح ان کی طرز رہائش بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ یہ قافلے کی شکل میں سفر کرتی ہیں اور ملکہ ان کے درمیان میں ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری معلومات پسند آئی ہوں گی۔ آخر میں آپ سے درخواست کرتی جاؤں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں اور لائک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ جلدی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیں اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔